تو چلے السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں ارزو کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو. ہمیں جی جوائن کیا ہے ارشد محمود صاحب نے، جو کہ آتھر ہیں اور کئی بار ہم سر کو سنتے بھی رہتے ہیں ڈفرینٹ چینلز پہ. بہت شکریہ کہ آج آپ آئیں. تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ ارزو صاحب آپ کا. ٹھیک ہے، تھینک یو. سر، ایران پاکستان پہ تو خیر بہت بات ہوئی ہے اور ایران پاکستان کا سبھی کو معلوم ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ جو یہ او آئی سی کی کنٹریز ہوں، چاہے اسلامک کنٹریز کو آپ او آئی سی کے الگ بھی اگر دیکھ لیں، یہ ایک دوسرے کے پیچھے پڑی رہتی ہیں. مطلب ایران عراق کی جنگ اور کئی ہم نے اور چیزیں دیکھی ہیں کہ یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. پرابلم کیا ہے یہ گلف کنٹریز میں، اسلامک کنٹریز میں؟ ہم بھی خیر اسلام کے نام پہ بنے، لیکن چین ہم کو بھی نہیں ہے. کبھی افغانستان سے پنگے، کبھی ایران سے، تب چھوڑا ہم نے بھی کسی کو نہیں. تو آخر یہ او آئی سی کی کنٹریز جو ہیں یا اسلامک کنٹریز، ان میں اتنا کیا ہے کہ یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے دشمن بنے رہتے ہیں؟ جی بالکل افسوسناک یہ جو واقعہ ریسنٹ ہوا ہے پاکستان ایران کا. تو آرزو جی، میں خیر کوئی جرنلسٹک بات تو نہیں کرنے کا اپنے آپ کو اہل سمجھتا یا کوئی اسٹریٹجک ان پٹ دوں. ایز اے کنسرن سٹیزن جو ہے میں کچھ آپ سے کچھ بات رکھوں گا. دیکھیں، ایک تو ایران کے ساتھ ہمارے کسی زمانے میں اچھے تعلقات بھی تھے پاکستان کے. جب ہم اپنے آپ کوئی 5 دہائیاں کہہ لیں تو اس وقت ہم ایک ریجنل پیکٹ ہوتا تھا RCD کے نام سے، ہمیں پڑھایا جاتا تھا اسکولوں میں. تو ایک کوآپریشن کا ایک ہمارا پیکٹ تھا جس میں 3 ملک تھے، پاکستان، ایران اور ترکی. تو بلکہ پاکستان سے نا یہ ایک ریلوے ٹرین بھی جایا کرتی تھی، ایران جاتی تھی، ایران سے ترکی جاتی تھی. پیسنجر ٹرین بھی تھی اور شاید ٹریڈ کا بھی سامان شاید جاتا ہوگا. تو ہمارے قدرے اچھے تعلقات رہے ہیں ایران کے ساتھ. ایران کے ساتھ جو تعلقات بگڑنے کا جو عمل ہوا ہے وہ دیکھیں کہ یہ جنرل ضیاء کے دور پہ جب آیا ہے تو جنرل ضیاء کے دور جو تھا وہ ظاہر ہے کہ ایک وہ افغانستان والا جو جہاد ہم نے شروع کیا، تو وہ اس میں زیادہ تر جو لوگ تھے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ تھے اپنا وہابی تھے، دیوبندی تھے، سلفی تھے. اس طرح کے جو ہارڈ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس تھے وہ اس جہاد میں شامل تھے. اور ظاہر ہے کہ وہ جہاد جو تھا وہ امریکہ کی فنڈنگ سے اور سعودی عرب کی فنڈنگ سے، سپورٹ سے، اور ہمارے جو ہے اپنا ٹریننگ وغیرہ آرگنائزیشن ساری کی ساری ہماری طرف سے تھی. تو اس زمانے میں نا یہاں پہ اینٹی شیعہ جو سینٹیمنٹ ہے نا پاکستان میں وہ بہت بڑھ گئے. باہر سے جب فنڈنگ آئی اور وہ جہاں سارا جہاد سنی بیس جہاد تھا وہ چل رہا تھا، تو اس میں کیا ہوا کہ پاکستان میں بھی جو تھا وہ بہت ہی افسوسناک سے لفظ ہیں، کہنے کے بھی قابل نہیں ہے. میں تو سمجھتا کہ سو کالڈ شیعہ کافر ٹائپ کے الفاظ جو تھے اس کی چاکنگ وغیرہ اور بھی ہوئی پاکستان میں. تو یہ جو تھا اب ادھر پاکستان میں یہ ہوا، ادھر یہ ہوا ایران میں کہ ایران میں شاہ کا زوال ہو گیا اور ایران جو تھا وہ ایک شیعہ سٹیٹ کے طور پہ سامنے آیا. تو اس کا مطلب تھا کہ ادھر بھی ایک ہارڈ لائنر ایک سٹیٹ بن گئی ایران میں، اور اس کو مولوی لیڈ کر رہے ہیں اس وقت سے، تو جسے انگریزی میں تھیاکریسی کہتے ہیں، مذہبی لوگ، مذہبی پیشوائیت کی حکومت، مولوی کے پاس پاور اور اقتدار آ جانا، ادھر ایسے ہوا. اچھا، ایران جو ایز اے سٹیٹ بھی نا ایک ملیٹنٹ سٹیٹ ہے، یہ بھی ہماری طرح وہ بھی اب نارمل سٹیٹ ہی ہے، جیسے ہماری سیکورٹی سٹیٹ ہے، ایران بھی ایک سیکورٹی سٹیٹ ہے. ٹھیک ہے.
تو اس نے کیا کیا کہ ایران میں دو نعرے بڑے، مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایران کا کیا پرابلم ہے اس مسئلے پہ. وہ یہ کہ امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد، تو یہ ان کا مین سلوگن ہے. میں چند ماہ پہلے، شاید آپ کو نہیں پتا، میں چند ماہ پہلے میں ایران سے ایز اے ٹورسٹ سفر کر کے آیا ہوں. اچھا. تو ایران میں ٹورسٹ ہمارا مذہبی زیارتوں کے لیے لوگ جاتے ہیں. تو میرے جیسا ایک سیکولر لبرل بندہ ایز اے ٹورسٹ، شاید یہ پہلا واقعہ تھا، اور میں میرا بڑا اچھا مشاہدہ رہا اور تجربہ رہا ہے ایران کے بارے میں. ایران جو ہے وہ ایک بہت وہ معاشرہ، سوسائٹی جو ہے وہ بڑی کنٹرولڈ سوسائٹی بن گئی ہوئی ہے. اور یہ جو پاسداران ہیں، جو ان کا نیشنل گارڈز جس کو کہتی ہیں، یہ ایلیٹ قسم کی ایک ملٹری آرگنائزیشن ہے، ملٹری سے بھی ابو ہے. اور وہ اور مولوی جو ہے شیعہ، جو ان کے جو ہیں، وہ اس کو سارے کو کنٹرول کرتے ہیں، اور بڑی سخت گیر قسم کی ایک وہاں پہ ایک حکومت ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ سارا ایران جو ہے، میں نے جس کسی سے بھی، ظاہر ایز اے ٹورسٹ میں ہوٹلوں میں رہا مختلف شہروں میں، یا آپ کوئی ٹیکسی وغیرہ لیتے ہیں، اس طرح جو بھی ایک تھوڑا بہت انٹریکشن میرا ہوا ایرانیوں کے ساتھ، تو جس کسی کو میں نے پوچھا کہ بھئی کیسی ہے زندگی ایران میں، آپ خوش ہیں؟ تو یقین مانے مجھے 100% لوگوں نے چھوڑتے ہی اتنی بڑی گالیاں اپنے مولویوں کو، حکومت کو نکالنی شروع کر دیتا ہر ایرانی. تو میں نے دیکھا کہ یہ لوگ سخت خلاف ہو چکے ہیں اس ملائیت سے. شدید پابندیاں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ پردے کا جو معاملہ ہے وہ اتنا سینسیٹیو وہاں ہو چکا ہوا ہے. اور لوگ ایرانی جو ہیں وہ بنیادی طور پہ بہت لبرل لوگ ہیں، بہت ہائیلی سیولائزڈ لوگ ہیں ایرانی. اور ان کی سول جو ہے، جو میں نے وہاں اسیس کیا کہ ان کی ایرانیوں کی سول ابھی بھی پری اسلامک، جو ان کی ایک بڑی ہائر لیول کی ایک سیولائزیشن تھی، اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. میں آپ کو انٹرسٹنگ بتاؤں، جو میری وایا دبئی فلائٹ تھی تہران کی، تو جب آپ ڈپارچر لانچ پہ دبئی پہ، ایرانی فلائٹ ہے، آپ جاتے ہیں تو لانچ پہ تو ظاہر ہے کہ موسٹلی سارے ایرانی تھے، ایرانی فیملیاں تھیں. آپ کو پتا ہے کہ دبئی میں ایرانی بہت ہوتے ہیں، عرصے سے، زمانے سے رہتے ہیں. تو آپ وہاں دیکھ کے ایران اس لانچ میں، جو ابھی ایران کی طرف جہاز جانے والا ہے، تو یقین جانیں کہ آپ پہچان نہیں پائیں گی کہ یہ ایران کی فلائٹ ہے یا کسی امریکہ کی، انگلینڈ کی، کسی یورپ کی، کسی سوئٹزرلینڈ کی فلائٹ جا رہی ہے. سلیو لیس لڑکیوں نے لباس پہنا ہوا، سامنے کی نیک بھی اچھی خاصی کھلی، ایون نیچے پیٹ بھی تھوڑا سا نظر آتا، ٹراؤزر، ایوری تھنگ بالکل ایک ماڈرن، ایک ویسٹرن لباس پہنا ہوا. بچے بھی تھے، ینگ بھی تھے، اولڈ ایج کے بھی تھے لوگ، پیسنجرز ایرانی. تو جو ہی یعنی کہ وہ طیارے میں ایسی بیٹھتی ہیں، اور جو ہی تہران اترنے کا وقت آیا، سب نے بیگوں سے وہ کالے بوریاں جو تھی، کالی تھیلے، وہ نکالے اور اپنے اوپر لے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ ہرگز جو ہے اس جو موجودہ جو مذہبی حکومت ہے، وہ بالکل ایک دوسرے کے کنٹراسٹ ہے. عام شہری ایرانی. اچھا، تو اب یہ ایرانی حکومت اور سٹیٹ کیا چیز ہے، یہ مجھے پتا چلا کہ میرے ہوٹل میں جو وہ لگا ہوتا ہے ٹی وی،
تو लोकल चैनल उनका ईरानी चैनल था लगा हुआ, तो थोड़ा सा ऐसे ही तजस्सुस की खातर के भला ये क्या है। तो यकीन जाने कि उनका एक सरकारी चैनल था जो हर वक्त ही लगा रहता था, इंतहाई बोर किस्म का। उसका अंधेरे अंधेरे का शेड, कोई लाइट रोशनी नहीं है, 2-3 बंदे बैठे होते थे। वो ये जो करंट अफेयर्स का वो कुछ चैनल था इनका, पॉलिटिकल चैनल था। लो जी, हर वक्त वहां पे एंटी वेस्टर्न न्यूज, एंटी अमेरिका न्यूज, एंटी इसराइल न्यूज, और तमाम ये जो मिलिटेंट जो इनके और ईरानी इत्तेहादी जो हैं, लबनान हो गया, शाम हो गया, ये हमास हो गया, हिजबुल्ला हो गया, इनकी न्यूज हर वक्त वो जो था ना प्रोपेगेंडा स्टेट का चलता रहता है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ईरानी उसे देखता भी हो, तो सरासर एक प्रोपेगेंडा एक रखा हुआ। कहने का मतलब ये है कि ईरानी स्टेट जो है एक सिक्योरिटी स्टेट बन चुकी है, एक मिलिटेंट स्टेट है, और सारी की सारी शिया आइडियोलॉजी के ऊपर है। ठीक है, अब जहां जहां हुआ क्या कि ईरान ने प्रॉक्सियां बनाई हुई हैं, जहां जहां शिया कोई पॉपुलेशन थी, जिस जिस जगह पर भी, उसको इन्होंने कंट्रोल कर लिया है, उसकी फंडिंग करते हैं, उसको असला देते हैं, उनको मिलिटेंट बनाते हैं, हार्ड लाइनर बनाते हैं, एंटी वेस्ट बनाते हैं उनको। तो आप देखें कि हमास अगरचे सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, हमास जो है बेसिकली, क्योंकि फ़लस्तीनी आम जो फ़लस्तीनी है वो तो सुन्नी है, तो वो जो है ये इवन धन इसने एंटी इसराइल की वजह से हमास को इन्होंने ही बनाया है। उसके साथ एक बहुत बड़ी जो लबनान में जो शिया है हिजबुल्ला, उसको आप देख लें। हूथी जो हैं यमन के, आप उनको भी देख लें कि उनकी इकनॉमिक, यमन की इकनॉमिक हालत क्या है और क्या हो सकती है। एक थर्ड क्लास मुल्क होगा माशी लिहाज से, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ की पॉलिटिकल स्पिरिट देखें, उनकी लड़ाइयाँ देखें, और हूथी का उनकी जो वो रॉकेट मज़ाइल, जिस किसी को दिल चाहे वो मार देते हैं, क्योंकि वो भी एक हूथी भी एक शिया सेक्ट है। अच्छा जी, इस्लाम में तो 72 फिरके होंगे, वैसे मैंने देखा कि शियों में भी कोई आधे को 35 तो शियों के भी फिरके हैं। अच्छा, तो ये एक मतलब कि ये सिचुएशन है ईरान की। ठीक है, अब प्रॉक्सियां जो होती हैं ना, ये कोई भी मुल्क बनाए, ये अमन दुश्मनी होती है। हम भी बड़े दुनिया में बदनाम है प्रॉक्सियां बनाने में। बिल्कुल ठीक है, हमारा मुल्क भी रहा है दुनिया में, हमने इसमें बड़ा नाम पैदा किया है प्रॉक्सी बनाने में और प्रॉक्सी वार्स कराने में। अब देखिए कि इसी ने हमारे मुल्क को भी जो है उससे प्रॉक्सियों से होता क्या है, होता यह है प्रॉक्सी से जब कोई कौम बनाती है, जाहिर है उसकी इस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही बनाती है। प्रॉक्सी जो होता है उससे क्या होता है कि आपके उस हमसाया मुल्क के साथ जहां आप प्रॉक्सियां इस्तेमाल करते हैं, अफगानिस्तान में हमने स्ट्रेटेजिक डेप्थ के नाम पे हमने प्रॉक्सियां बनाई, इंडिया के लिए हमने प्रॉक्सियां सो कॉल्ड कश्मीर को आजाद कराने के लिए बनाई, और किस हद तक हम चले गए थे। ठीक है, इसी तरह की कुछ प्रॉक्सियां जो हैं वो शायद कहीं ना कहीं ईरान के लिए भी मौजूद हैं। ईरान ने हमारे लिए प्रॉक्सियां बनाई हुई हैं। ठीक है, वो एक सोशल मीडिया पर एक मज़ेदार मैं कमेंट पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि ईरान के अंदर जो पाकिस्तान के खिलाफ जो मौजूद हैं, जो एंटी पाकिस्तान जो एलिमेंट मौजूद हैं ईरान में, ईरान को उनका पता नहीं है वो किधर है। और इसी तरह ही मजे की बात यह है कि एंटी ईरान जो पाकिस्तान के अंदर कुछ एलिमेंट हैं, उनका हमें नहीं पता वो किधर है। तो ये जो सिचुएशन ये जो होती है, ये फिर प्रॉक्सियों के अंदर प्रॉक्सियां बनानी, आपको पता है गुड तालिबान और बैड तालिबान।
بالکل یہ ہوتا ہے یہ پراکسیاں جو ہوتی ہیں نا پھر یہ بچے اور انڈے دیتی ہیں پراکسیاں، لوگ انڈیپینڈنٹ ملیٹنٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ اچھا پھر یہ جو بنانے والے ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پوری طرح پراکسیوں کو ختم نہیں کرتے، یہ جتنے بھی ان کی برانچیں ہوتی ہیں وہ ملیٹنٹس کی، ان کو یہ سمجھ کے نہیں بناتے کہ شاید کسی وقت کسی کی ضرورت پڑ جائے تو یار اس کو برا بھی نہ مارو، اس کو تھوڑا سا رہنے دو۔ یہ ساری چیزیں اس نتیجے پہ پہنچتی ہیں کہ ملک جو ہے وہ ریاست جو ہے اس کے عوام اگنورڈ ہو جاتے ہیں، وہ نگلیکٹ ہو جاتے ہیں عوام کی، وہاں کی جو ڈیولپمنٹ ہے، جو ترقی ہے جو ہونی چاہیے، جو اکنامک پیش قدمی ہونی چاہیے، دنیا کے ساتھ مل کے ہم آگے بڑھیں۔ اب دیکھیں کہ میرے لیے اتنا یعنی کہ ہم سب پاکستانیوں کے لیے کتنی دکھ کی بات ہے کہ پاکستان کس قدر اکیلا ہوتا چلا جا رہا ہے اپنے ریجن میں۔ بالکل آپ اندازہ لگائیں کہ جس محلے میں آپ اور میں یا کوئی بھی رہتا ہو، اگر اس محلے کے ہمسایوں 4-5 ہمسایوں سے ہماری لڑائیاں چل رہی ہوں تو یار یہ کوئی خوشخبری ہے؟ بالکل یہ افسوس کرنے کی بات ہے، یہ رونے کی بات ہے، یہ مطلب ہے ہم غلط ہیں، کہیں نہ کہیں ہم غلط ہیں۔ سر ہمارے یہاں تو جو بڑے بڑے جرنلسٹ یا جو کہہ لیجئے کہ جو لوگ بات کرتے ہیں وہ بھی اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی سنا جب ایران نے اٹیک کیا تو ہاں جی ہمیں بھی میزائل کے بدلے میزائل مار دینا چاہیے۔ اچھا ایک جرنلسٹ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا طلعت حسین نے، حامد میر صاحب نکلے، حامد میر صاحب نے کہا کہ نہیں افغانستان اور ایران سے ٹرمز ٹھیک کرنے چاہیے، بھارت کے ساتھ ہمیں لڑتے رہنا چاہیے۔ مطلب بھارت کے ساتھ کیوں لڑتے رہنا چاہیے یہ وہ نہیں سمجھا سکے۔ جی اچھا یہ جو جنگ ہوتی ہے نا جی، جنگ کے بارے میں یہ دانشور کہتے ہیں کہ جنگیں اور کانفلکٹس جو قوموں کے نیشنل جو سطح پہ جو کانفلکٹس ہوتے ہیں، یہ کانفلکٹس جو ہوتے ہیں نا یہ کہتے ہیں کہ یہ قوم کو متحد کرتے ہیں، یونائٹ کرنے کے لیے نا نیشنز جو ہیں وہ جنگیں کرتی ہیں۔ یہ ایک کانسیپٹ ہے جنگ کے بارے میں، کیونکہ جنگ ہے جیسے آپ نے ابھی کہا کہ جب ایران نے ہم پر حملہ کیا تو ہم آؤٹ آف حب الوطنی ہم سارے کہنے لگے کہ ہاں ہاں ہمیں بھی ایران پہ مارنا چاہیے، ہم اس سے کوئی چھوٹی طاقت ہے، ہمارے پاس پھر ہم نیوکلیئر والا تو نشہ ہمارے اوپر ہر وقت سوار رہتا ہے، بھوت جو ہے وہ۔ تو ہم نے بھی اب حب الوطنی دکھانی ہے نا، اگر آپ یہ بات نہیں کریں گے، آپ اور میرے جیسا بندہ کہے کہ نہیں یار ریسٹرینٹ ہمیں کرنا چاہیے، اس کو ڈپلومیٹک طریقے سے سارٹ، اگر اس نے غلطی کر دی ہے ایران نے، پہلے تو بات ہے کہ ہونی نہیں چاہیے تھی، یہاں تک کانفلکٹ پہنچا ہی کیوں ہے؟ دیکھیں نا کہیں نہ کہیں ہم نے کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے نا ہمارے ریلیشن میں، ایران کے اور ہمارے ریلیشن میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے جو ڈپلومیٹک ہے۔ اب نہ ہم نے اسے سنائی، نہ ہماری اس نے مانی، نہ ہم نے اس کی سنی، نہ ہم نے اس کی مانی، تو یہ لڑائی جو ہے یہ کانفلکٹ کے چلتا رہا۔ لیکن اب سوال یہ چونکہ اب ایز اے نیشن ایز اے قوم ظاہر ہے ہم اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ نیچرل بھی ہے اور مجبوراً بھی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، مجبوری زیادہ ہے سر، مجبوری زیادہ ہے۔ میں نے میڈیا پہ اسی طرح سے سارے ہمارے جو سینئرز ہیں ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ ضرور پاکستان کو جواب دینا چاہیے، ضرور جواب دینا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ ہماری ملٹری لیڈرشپ پر بھی پریشر آیا ہوگا کہ بھئی وہ بھی پھر جب وقت آیا کوئی دکھانے کا تو ہم کیوں نہ دکھائیں۔ تو اس طرح کی سچویشن جو ہوتی ہے یہ امن کو نقصان ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ جو ہم نے انڈیا ہمارا ہمیشہ سے ابدی اور ازلی دشمن ہے، 1000 کلومیٹر کی ہماری اس کی سرحد ہے، بارڈر ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ سے ہماری جو فورسز آرمڈ فورسز جو ہماری تھی وہ سب سے زیادہ ایک زمانہ تھا کہ انڈیا کے بارڈر پہ ڈپلائی کی جاتی تھی اور وہیں تھی۔
بلکہ وہاں سے ان کو ہٹایا بھی نہیں جاتا تھا. کوئی کام پڑ بھی جاتا تھا نا تو ہماری ملٹری لیڈرشپ کہا کرتی تھی کہ بھئی یہ خطرناک بارڈر ہے, ہم وہاں سے اپنی فورسز کو تھن نہیں کر سکتے نا, نہیں بلا سکتے. پھر ہوا کیا کہ افغان وار جب بہت تیز ہوئی اور لمبی ہو گئی, 3-4 دہائیاں اس کو لگ گئی ہیں, تو پھر ہماری بہت ساری فورسز جو تھی وہ افغان بارڈر پہ بھی لگا دی گئی. پھر مجبوراً اپنے ایسٹرن بارڈر سے ہمیں ہٹانا پڑا اسے, تو افغان بارڈر پہ لگی. پھر آپ کو پتا ہے کہ افغان بارڈر جو کہ بڑا اس کو کہا جاتا ہے پورس قسم کا ہے, یعنی کہ اس کے اندر آنا جانا دشوار ہے اور رستے رہ جاتے ہیں اس میں. اس کو کور کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ بلینز اینڈ بلینز خرچ کیے گئے باڑ لگا وہ ایک دیوار سی بنانے میں, وہ بھی ہمیشہ ٹوٹتی رہتی ہے. ویسے جب کسی کا دل چاہتا ہے وہ اس کو توڑ دیتا ہے. اب کیا ایران کے لیے بھی اب ہماری, آپ نے سنا ہوگا میڈیا بتا رہا ہے ہمیں کہ ہماری جو سیکورٹی اور ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایران پر بھی ڈپلائی کر رہی ہے نا. ظاہر ہے اب ہمیں بندوبست کرنا جو جی آج اس نے مارا ہے تو کل کو پھر مار سکتا ہے ایران کی طرف سے. اب وہاں پہ بھی ہمیں جو ہے ہمیں اپنی ڈیفنس مستقل کہیں رکھنی پڑے گی, اس کو واچ کرنا پڑے گا, اور اس کے کاؤنٹر کا ایران کی بھی فورسز کا حساب لگانا پڑے گا کہ ان کی کتنی اور ہماری کتنی ہونی چاہیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ قوم کا نقصان, ملک کا نقصان ہو جاتا ہے. تو جو ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ ہے ایک تو اس کی دھاک بیٹھ جاتی ہے کہ ہم بہادر ہیں, ہم لڑ سکتے ہیں, ہم اپنے ملک کو بچا سکتے ہیں, اور دیکھو ہم پہ کوئی کمی نہیں ہے, ہم اپنے ملک کے لیے جاننے دینے اور لینے کے لیے ہم تیار ہیں. تو قوم ان کے ساتھ ایک مورلی کھڑی ہو جاتی ہے. دوسرا ان کا ملٹری جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کو جنگوں اور کانفرنس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیفنس بجٹ بڑھ جائے گا, ٹھیک ہے, اور وہ کھاتے اور کھابے کھلیں گے, کہیں گے بھئی ایران کے پاس یہ چیز ہے تو فلانا آرمامنٹ ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے, وہاں اس لوکیشن میں بھی ہم نے یہ چیز لگانی ہے تو ادھر بھی. تو یہ ان اینڈنگ یہ پروسیس ہوتا ہے. اور پاکستان کی جو ہم سب کو پتہ ہے اس وقت پاکستان کی اکنامک جو ڈاؤن فال ہوا ہے, نمبر 1. نمبر 2, پاکستان کے اندر اتنی فالٹ لائنز پیدا ہو چکی ہوئی ہیں انٹرنلی, ہم پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ ہیں. ہماری ساری پولیٹیکل لیڈرشپ یا کانسٹیٹیوشنل سارے جو سولین ادارے ہیں وہ بالکل ختم, سمجھیں کہ وہ ختم ہو چکے ہوئے. ہماری پارلیمنٹ ختم ہے, ہماری جوڈیشری کمپرومائزڈ رہتی ہے, ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ اس کا مورال بھی بہت ڈاؤن ہے, ہماری پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ بیچاری بالکل ہتھیار پھینکے ہوئے ہیں ان سب نے, کہ حضور آپ جو کہتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں, قصہ ختم. تو بھائی یہ جو ہے, پھر میں پڑھ رہا تھا کہ کہا جا رہا تھا کہ یار پاکستان کس قدر آئسولیٹ ہو گیا ہے دنیا میں, دنیا کے بڑے لیول پہ بھی ہمارا اب کوئی نہیں ہے. کیوں کہ ہم ایک بکاری سٹیٹ ہیں, بیگر ہیں, جہاں بھی جاتے ہیں کچھ مانگنا ہے ہم نے, قرضہ مانگ لیں گے, زکوٰۃ مانگ لیں گے, اللہ واسطے کی چیزیں مانگیں گے, کہیں گے ہمارا تیل ادھار ہمیں تیل دے دیں, اگلے سال دے دیں گے پیسے. اور چونکہ یہ بار بار کوئی رشتہ دار کوئی دوست آپ سے بار بار مانگے تو ظاہر ہے آپ دوسری طرف اس کو دیکھ کے دوسری طرف منہ کر لیں گے کہ یار یہ پھر آیا مانگنے. پاکستان کی حالت انٹرنیشنلی اب یہ ہو چکی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ہماری انڈسٹریلائزیشن جو ہے جس نے ہماری ڈیولپمنٹ کرنی ہے, کوالٹی آف ایجوکیشن نے جس نے کرنی ہے, جو ہماری عوام کی جو مین پاور ہے وہ سیمی سکلڈ ہے, الٹریٹ ہے, سیمی لٹریٹ ہے. آپ کی 3 کروڑ بچے سکول آپ کے نہیں جاتے, 10-12 آدھی سے زیادہ آبادی 10 جماعتوں اور میٹرک اور انٹر سے زیادہ پڑھی ہوئی نہیں ہے. یونیورسٹی کی صرف 2% ہے یونیورسٹی گریجویٹ پاکستان کے جو ہیں, وہ بھی دنیا کے مقابلے میں یا انڈیا کے مقابلے میں ہماری ایجوکیشن جو اگر یونیورسٹی ایجوکیشن ہے, ٹیکنیکل سائنس کی ایجوکیشن, وہ بھی کمزور ہے. بالکل. مطلب یہ ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, ہمارے سامنے ایشوز کیا ہیں, مسائل کیا ہیں, اور ہمیں کرنا کیا چاہیے.
तो हम कर क्या रहे हैं? मगर सर हम इसमें से कब निकलेंगे? जो हम कहते हैं ना कि हम एटमी पावर हैं, एक चूरन हम ये खिलाते हैं, दूसरा हम ये खिलाते हैं कि पाकिस्तान जिस हिस्से में बना हुआ है या जो हिस्सा पाकिस्तान बनाने के लिए मिला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बगैर जी दुनिया जो है ना वो मतलब रह ही नहीं सकती। अमेरिका को भी हम चाहिए, इंडिया को भी हम चाहिए, अफगानिस्तान को भी हम चाहिए। मतलब हम ये समझ रहे हैं कि हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हम जिस हिस्से में हैं इस कहने चाहिए इस रीजन के, हमारे बगैर तो कोई सरवाइव कर ही नहीं सकता। ये वाला चूरन हम कब तक खिलाने वाले हैं? अच्छा, ये चूरन बहुत पुराना है ना, कि हमेशा से हमारी लीडरशिप ने, एस्टेब्लिशमेंट ने यही कहा है कि पाकिस्तान जो है ना बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे है। ठीक है, चले, होगा भी, हो भी सकता है, इट्स ओके। सवाल ये पैदा होता है कि इस पर हम सरवाइव कब तक करेंगे, सिर्फ इस बात पे। देखिए, पाकिस्तान की ये जो है ना, ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट का ये कहना कि बड़ी खास पोजीशन है, हम हर एक की जरूरत है, हर सुपर पावर की जरूरत है, इसका अब नतीजा ये निकल रहा है अमलन, प्रैक्टिकल ऑन द ग्राउंड रियलिटी में आपको बताऊं कि पाकिस्तान जो है वो इस रीजन में भी और दुनिया में भी अपनी न्यू सेंस वैल्यू की वजह से जिंदा है। असल में हम ये कहते हैं कि अगर हमने ये ना किया, वो ना किया, या हमें ना कोई दिया गया, तो हम इस इलाके में हम पीस ही नहीं होने देंगे, हम अमन ही नहीं होने देंगे। ये तो ब्लैकमेलिंग होगी ना कि हम इस तरह की पोजीशन में हैं, लिहाजा हम आपको ब्लैकमेल करेंगे, आप हमें जो है वो हमें सपोर्ट करें, हमें फंड दें, हमें पैसा दें, अदरवाइज फिर हम आपके लिए मसाइल और इश्यूज पैदा करेंगे। तो असल में ये स्ट्रेटेजिक जो अहमियत सिग्निफिकेंस बताई जाती है, ये जब प्रैक्टिस में आती है तो ये न्यू सेंस वैल्यू में चली जाती है। अब ये भी जिंदा रहने का कोई भी शरीफ आदमी जो है दुनिया में, वो अपनी न्यू सेंस वैल्यू से तो जिंदा नहीं। अब कब तक अपने बहन भाइयों को, हमसायों को ब्लैकमेल करेंगी, या मैं कर सकता हूं और मैं ये, तुमने अगर ना किया तो मैं ये कर दूंगा तुम्हारे खिलाफ, मैं ये कर दूंगा, मैं तुम्हारी ये कर दूंगा। तो मेरा मतलब ये कुछ जिंदा रहने का, कोई बाइज्जत जिंदा रहने का तो ये तरीका नहीं है। हमें बिल्लाहर ये सारे चूरन जो हैं, मजहब का चूरन, न्यूक्लियर होने का चूरन जो है, ये बड़ी बड़ी अहमियत है, हम जगह पे हम पाकिस्तान है, ये चूरन जो है, हमें ये सारे चूरन छोड़ के बड़ा सीरियस होके पूरे का पूरा इस मुल्क की तरक्की, आवाम की खुशहाली, जो हम बहुत जो पीछे रह गए हैं, उसकी तरफ 100% फोकस करने की जरूरत है। और ये भी हम सब देखें, बार बार जोर देते हैं इस मुल्क का हर सोचने समझने वाला आदमी, कि ये चीज भी उस वक्त तक नहीं होगी जब तक पैराडाइम एक शिफ्ट नहीं आती कि यहाँ पे सिविल सुप्रीमेसी, चलो लफ्ज थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि वो शायद समझते हैं यार सुप्रीमेसी, आप हमसे ऊपर हो जाएंगे, हम तो नहीं होने देंगे आपको, चले भाई ना होने दो। लेकिन सिविल जो सेटअप है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्लियामेंट है, उसको जो कुछ दिया गया है, ये सारे फैसले उनको करने दे, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप को करने चाहिए, सिविलियंस को करने चाहिए। कि हमारे दुनिया में फॉरेन पॉलिसी जो है, हमेशा से आपको पता है हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो कंट्रोल्ड है, बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात क्या होने हैं, रिलेशन क्या होने हैं, हमारी वजारत खारजा तो एक डेड किस्म का अदारा है, एक पोस्ट ऑफिस है, उसको कह लें हमारे फॉरेन ऑफिस को। तो ये सारी चीजें बदलनी होंगी हमें। हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अपनी आवाम पे, अपनी कौम पे, अपने ही लोगों पे ट्रस्ट करना होगा, उनको उनकी जिम्मेदारियां देनी होंगी, ठीक है, और वो अपनी जिम्मेदारियां जो उनकी हैं हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, वो उसे खुशोसलूबी से वो निभाएं। मगर सर जो मुल्क बना ही चूरन पर हो, टू नेशन थ्योरी का चूरन खिला के, जिसकी शुरुआत ही स्टार्ट ही चूरन से हुई हो, वो कैसे चूरन से निकलेगा? तो फिर ओके ठीक है, फिर अगर ये हमें चूरन प्यारे हैं ना,
تو ایک دن ہمارا اپنا چورن بن جائے گا. ٹھیک ہے, پھر نا ہم ٹکے ٹکے ہو جائیں گے, اور ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں, انفیکٹ ہو چکے ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ جو ہے نا اب ریئلائز کر لینا چاہیے کہ ہمارے سروائیول کی اب زیادہ دن نہیں ہے اس طرح یہ چورنوں پر. اب ہمیں ایک سائنٹیفک, ایک ریشنل جو دنیا کا دستور ہے ترقی کرنے کا, ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا, ٹھیک ہے, تو ہمیں اس طرف دھیان دینا چاہیے. یہ چورن ہمیں مار دیں گے, انہوں نے ہمیں مارا ہے. اگر آج پاکستان دنیا سارے علاقے میں ریجن میں پیچھے رہ گیا ہے تو یہ چورن ہی وجہ ہے نا. ہم نے لیکن سر چورن بات تو وہی آ جاتی ہے سر, چورن سے ہی تو کنٹری بنائی ہے ہم نے تو کنٹری بنائی ہی چورن کھلا کر ہے کہ جی 2 نیشن تھیوری, ہم ساتھ نہیں رہ سکتے ہندوؤں کے, یہ بات ہم نے کی تھی. بالکل ٹھیک ہے, وہ ہمارا میگا چورن تھا, اٹس اوکے. وہ ہمارا جو تھا وہ یہ چورن اعظم تھا وہ ہمارا. لیکن بات یہ ہے کہ اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا. دیکھیں دنیا کو ہمیں اب انسان وہ پاکستان بنانے کے لیے تھا, ٹھیک ہے نا, وہ چورن کا پھر بھی کوئی مقصد تھا نا. چلے ہم نے ملک لے لیا, آزادی لے لی, سو کالڈ, ٹھیک ہے, سو کے. تو یہ باقی کے جو سارے چورن ہیں جو ہم نے جو ابھی تک رکھے ہیں, رکھے جا رہے ہیں, ان کو ہمیں اپنی زندگی کو اگر بہتر بنانا ہے, ہماری یہ جو ہماری خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی جو لیڈرشپ ہے, وہ اگر آج بھی سمجھتی ہے کہ اس ملک کے سارے مسائل ہم نے حل کرنے ہیں, اس ملک کا ہر کام ہی ہم نے کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس 25 کروڑ لوگوں کو ہم نے ہی کنٹرول کرنا ہے, انہیں ہی ہم نے سبق سکھانا ہے, انہیں ہی ہم نے اچھا پاکستانی بنا کے رکھنا ہے, تو آج تک تو بھئی 75 سال میں ناکام ہیں آپ, تو آپ آئندہ بھی ناکام ہوں گے اگر یہی فارمولا اپلائی کرتے رہے جو ابھی تک کر رہے ہیں. اگر اپنے آپ کو نہیں بدلا تو پھر یہی حال رہے گا. بالکل ایسے یہ ہی حال رہے گا, اور پتہ نہیں پھر وقت میں مزید یوں رہنے کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا. آپ اپنے عوام کو بھوکا ننگا کب تک رکھیں گے؟ آپ اپنی غربت تو دیکھیں نا. تو پلیز بہت مسائل ہیں پاکستان کے, تو ہمیں یہ سب کچھ چھوڑنا ہوگا اور ہوش مندی سے کام لینا ہوگا. بالکل ایسے ہی سر, اور کرنا ہوگا سر, کیونکہ اس وقت بھی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ یہ تو بتا رہی ہیں کہ جی ہم اکانومی ٹھیک کر لیں گے, ہم ایجوکیشن, ہر چیز کو کہہ رہے ہیں ٹھیک کر لیں گے, فارمولا کوئی نہیں بتا رہا, بس یہ کہہ رہے ہیں کہ کر لیں گے. کیسے کر لیں گے؟ بالکل کسی کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے, سچی بات یہ ہے. اور کہ ان میں سے کوئی بھی آئے گا اس کے پاس پہلی بات ہے اختیار ہی کوئی نہیں ہوگا. بالکل. تو انہوں نے یہ کرنا کہاں سے ہے؟ ہمارا بجٹ اس قدر بگڑ چکا ہے, اس میں اتنے فنڈامنٹل فالٹ ہیں ہمارے بجٹ میں ہی. تو جس طرح یہ 15 مہینے کی گورنمنٹ پچھلی گئی اور وہ آپ کو پتہ ہے کچھ نہیں کر پائے تھے, مہنگائی کو نہیں روک پائے تھے. بالکل ٹھیک ہے نا, انفلیشن نہیں رک سکی, ریٹ آف انٹرسٹ بڑھتا گیا, ڈالر گرتا, پاکستانی روپیہ گرتا چلا گیا. کسی کو وہ روک سکے نہیں. آنے والی حکومتیں بھی جو بھی ہوگا, یہ جو ٹوٹا پھوٹا سیٹ اپ آنے والا ہے, یہ بالکل پاکستان کے جو بیسک فنڈامنٹلز ہیں یہ بڑے چیلنج ہیں. اگر ہم نے بیسک پالیسیاں چینج نہیں کی, بیسک مائنڈ سیٹ چینج نہ کیا, بیسک آئیڈیالوجیکل چینجز ہم نے نہیں, جب تک نہیں کریں گے, جب تک اپنا برین نہیں بدلیں گے, پاکستان کے حالات بدلنے والے نہیں ہیں. یہ تو الیکشن کا چورن ہے, یہ الیکشن کا چورن اور کمپٹیشن ہے, اور ادروائز کوئی نہیں ہے. چیزیں جو ہیں فنڈامنٹلز وہ ساری انتہائی مایوسی دینے والی ہیں.
सर एक चीज लास्ट में मैं पूछना चाहूंगी, ये जो हालात ठीक नहीं हो रहे मुल्क के या किए नहीं जा रहे, क्या ये जितने हुक्मरान आते हैं या जो एजेंसीज हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, जिसको भी कह लीजिए, क्या इनको ये इस तरह की भूखी नंगी आवाम सूट करती है? क्योंकि अगर आवाम सोचने लगेगी, पेट भरा होगा, सोचने लगेगी, तो वो इनकी चालाकियां, इनकी मक्कारियां, इनकी चोरियां भी तो देखने लगेगी। तो ये चाहते हैं कि उलझे रहें कि बिजली का बिल कैसे देना है, गैस का बिल कैसे देना है, राशन कैसे डालना है। क्या ये खुद जानबूझ के पब्लिक को इन्होंने इस हाल में रखा हुआ है कि उसे कुछ और सोचने का टाइम ही ना मिले, वो अपने घर के मसाइल ही हल करती रहे? ये बात शायद किसी हद तक सही हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि दो चीजें हैं। सच्ची बात है कि हम एज ए नेशन, देखिए 75 ईयर्स बहुत होते हैं ना, पौन सदी है दुनिया के लिए। दुनिया तो कहाँ से, चाइना एक बड़ा गरीब मुल्क था, हमारी आधी जिंदगी जस्ट पहले, तीन चार दिहाइयां पहले, इंतहाई पूरेस्ट, वन ऑफ द पूरेस्ट कंट्री चीन जो था। दूसरे कई बदले हैं। अब पाकिस्तान, मैं समझता हूं कि एज ए नेशन हम फेल हुए हैं, इंटेलेक्चुअली फेल है, हम डिसऑनेस्ट हैं, हम अपने वतन के साथ, अपनी मिट्टी के साथ, अपने लोगों के साथ हम मुखलस नहीं है। सच्ची बात ये है, ये कहीं हमारी नेचर में, फितरत में कहीं फॉल्ट है ये, ठीक है। इसी तरह जिनकी तरफ आपने इशारा किया है कि उनको समझ क्यों नहीं आ रही, अब देखें कि ये जो पावर है ना, अथॉरिटी और उसका नशा, और फिर इतनी प्रिविलेजेस बना दी हुई हैं और अनअकाउंटेबल कर दिया हुआ है। किसी की अकाउंटेबिलिटी, जितना पाकिस्तान में जितना कुछ ज्यादा पावर वाला है, जितनी अथॉरिटी ज्यादा रखता है, उतना ही वो अकाउंटेबिलिटी से फारग है, वो किसी के आगे जवाबदेह नहीं है। तो ये सारी चीजें बेइंतहा, एब्सोल्यूट पावर, नो अकाउंटेबिलिटी, और उससे क्या होता है कि इंसान जो है ना, वो अपनी नाक से आगे देख ही नहीं पाता। हमारा ये प्रॉब्लम हम बन चुका हुआ है कि और कोई भी अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी जो है ना, वो डेलीकेट नहीं कर रहा, किसी को दे नहीं रहा। तो हम इतने पावर ग्रैबर बन चुके हैं, उसके इतने लालची हो चुके हैं। और फिर इससे होता क्या है कि इंसान एक्सट्रीम सेल्फिशनेस में चला जाता है। जब आपके पास बहुत पावर आ जाए, पूरा मुल्क के ऊपर आपकी अथॉरिटी चल रही हो, और आपको कोई पूछने वाला ना हो, और जब तक आप हो, इतने चमचे करछे आपके सामने हो, सलूट मारने वाले, आपके पॉलिश करने वाले, तो आप ऐसे ही, आपका दिमाग वैसे भी खराब हो जाएगा। ये ह्यूमन कमजोरियां हैं ना, ये इंसानी। तो फिर ये चूंकि सारे के सारा वो है, देखें पॉलिटिशियंस जो होता है ना, उसमें और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या एस्टेब्लिशमेंट में फर्क ये होता है कि वो सैलरीड होते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी होती है ना, तो वो सैलरीड होती है, उसकी एक सर्विस पीरियड होता है उसका, उसने रिटायर होके एक अपना सर्विस पूरा करके रिटायर होकर घर चले जाना होता है। तो किसी के आगे जवाबदेह नहीं होती ब्यूरोक्रेसी जो होती है, वो हाँ सिविल हो और मिलिट्री हो। पॉलिटिशियन जो होता है, उसने हर 5 साल के बाद गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाके उसने वोट का भीख मांगनी होती है। उसको हर कोई जो है ना पूछता है, भाई साहब तुमने किया क्या था हमारे साथ, ठीक है। तो वो उस छाननी से वो छानता हुआ जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है ना, वो बेहतर से बेहतर इवॉल्व होती चली जाती है, क्योंकि वो आवाम के सामने जवाबदेह है, ठीक है। ये जो अगर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आप रखते हैं अफसरशाही, तो ये जो है, ये तो अकाउंटेबल ही चूंकि नहीं है, वो आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। और अब जो जाने वाला आने वाले को कह जाता है कि तुमने मुझे मेरी हिफाजत करनी है। आपको मैं ये बताऊं कि जनरल जिया का जो मार्शल लॉ था 10-12 साल रहा, तो जब वो गया था ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपना नाम लिखवा कर गया था।
اس نے لکھوایا کہ میرے ان 11 سال میں نے اور یا ملٹری گورنمنٹ نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کو کسی عدالت میں اسے چیلنج نہیں کیا جا سکے گا، اور کانسٹیٹیوشن کے اندر ڈال دیا کہ اٹس اپرووڈ میرے تمام ایکشنز۔ سیم جنرل مشرف نے کیا۔ اب یہ جاتے ہوئے یہ کہہ جاتے ہیں کہ بھئی ہم سے نہیں پوچھنا آپ نے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں ایز اے نیشن، سچی بات ہے کہ ہم نہیں کہتے پاکستانی، سارے پاکستانی محب وطن ہیں، بالکل ارسپیکٹ آف اس کا ایتھنسٹی کیا ہے۔ ہمیں یہ غدار بنانے چھوڑ دینے چاہیے۔ کوئی حق مانگے اسے راہ کا ایجنٹ کہہ دیں، اسے کو غدار کہہ دیں، جو آپ کی طرح میری طرح تھوڑا سا اپنے ملک کی بہتری کی خاطر کرٹیسائز کرے، اس پہ جو ہے غداری کے اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے 14 سال جس میں قید ہو، سزائے موت بھی ہو، ایک شریف آدمی کو، لکھے پڑھے شخص کو، جو بہترین دماغ ہیں آپ کے ملک کے، آپ ان کو عدالتوں میں گھسیٹ لیں۔ بالکل تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، ہم پتہ نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، سچی بات ہے۔ آبادی کو ہی دیکھ لیں، آبادی کا جو طوفان ہے اپنے شہروں گلیوں میں سڑکوں کو دیکھ لیں جناب۔ 50 سال بعد آپ کہاں ہوں گے؟ 100 سال بعد کہاں ہوں گے؟ چلو پاکستان زندہ سلامت رہے، لیکن ہم تو ایک دوسرے کو سٹیمپیڈ ہو جائے گی اگلے 20 30 40 50 سال میں نا، لوگوں کے اوپر چڑھ کے چلا کریں گے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو سر وہ دماغ سے تو نہیں نکلتا ہمارے کہ جو اوپر والا دے گا، اوپر والے نے پیدا کیا ہے تو وہ کھلائے گا بھی، ہمیں چلے وہ لوگ تو وہ والا چورن بھی تو ہمارے یہاں چلتا ہے نا، مذہب کا چورن۔ اصل میں یہ چورن بنتے ہیں جب ہم اپنے ملک کو ترقی دینا شروع کر دیں گے نا، لوگ کما کے خوشحال ہوں گے، تو یہ سارے چورن بند ہو جائیں گے۔ بالکل، دیکھتے ہیں سر کب یہ ہوتا ہے۔ ابھی تو فی الحال ان لوگوں کے موڈ کو ایسے لگ رہے نہیں، جس طریقے سے پاکستان چل رہا ہے بد سے بدتر کی طرف ہی ہم جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہر شعبے میں، صرف ایک میں نہیں، سبھی میں۔ لیکن ہاں بالکل سر، بہت شکریہ سر کیا جا پائے، تھینک یو سو مچ۔ ہمیشہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگتا ہے، اور آئی جسٹ ونڈر کہ ہم اسلام آباد میں ہی ہیں تو کبھی آپ کو انشاءاللہ میں بلاؤں گی، اور ہم وہاں پہ آپ کی جو ہے نا باتیں سنیں گے اور بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ، تھینک یو۔